السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک شخص کی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گناہگار کا انجام دیکھتا ہے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ بچوں سے کھیل کود کر پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا۔ بچے اور بیوی باہر لون میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس وقت عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، سے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارہ دکھائی دینے لگا۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کئی گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کئی گناہوں کی یاد۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی بھی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لے لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہے، میں نمازی بھی نہیں پڑھتا۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نماز پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا تو آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنانے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے، ویسے ہی برتاؤ ہوگا۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میری چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ عورتیں دھاڑے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگ گئے۔ عورتیں دھاڑے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو سخت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ کر سن پا رہا تھا، پر بول کچھ نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھی، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا،
تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس فانی جہاں سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تمہیں موت سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کا صلہ ملتا ہے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑیں؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیت، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتا۔ میری روح وہاں گنہگار روحوں میں شمار تھی، جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پہ سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہے۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چپک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں، کہ میرے کو کوئی دکھ دیا ہے۔ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو۔ جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو جو تم پہلی دفعہ کر رہے ہو۔ آخر کار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا کہ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کیا ہوتا، کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا، کاش میں خود کو بھوکا رکھ کے غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا، کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جاتا۔ خدا کی قسم
میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزار دوں گا اگر مجھے ایک اور موقع مل جائے۔ ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھی جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھے فرشتے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تم زمین کے اوپر تھا تب تم ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتا یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم بھی آزاد ہوگا۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا کرکٹ چلتا تھا، آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہے؟ تجھے معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلہ کرنے والا بن گیا؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتا تھا؟ وہاں سب سے محبت کیوں نہیں رہی؟ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے دہشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے، میری قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ایک دن پانچواں فرشتہ آیا، کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا۔ یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رون کے ختم ہو چکی تھی۔ اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا، دنیا میں اتنا ملگن ہو گیا کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے۔ بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا۔ بچوں کو مہنگی جگہ تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا تو وہ آج تیرے کام آتے۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے۔ وہ دو ہی تھے، اسے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا۔ کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا،
تو آج صرف ان کے نام کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہ ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری قبر میں تپش ہونے لگی تھی۔ میری بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی۔ اس کھڑکی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی۔ میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی؟ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی۔ پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کو صدقہ خیرات، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اس کی خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ سزا دینے والا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، ہے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں اور اب تم دیکھو گے کس کس کو گناہ کی سزائیں مل رہی ہیں۔ سب مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین کو دیا ایک تحفہ ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں، ان کے جسم کو آگ سے جلایا جا رہا تھا۔ ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گی، یہی سب کہہ رہی تھی۔ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنا جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملائے، انہوں نے دولت اور شہرت کو ترجیح دی۔ پھر اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، لے جانے مجھ سے کیا ہوگا؟ بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھانے والا تھا، والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا
جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں۔ میرا اتنا گناہ ہے کہ میں دنیا بھی خدا سے جو گناہوں کی معافی مانگتا شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تو چاہے کتنے بھی گناہ کر، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے۔ وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو کہ اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دنیا جہان بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ چلایا جاتا۔